लीडर ऑफ इस्लामिक रिवोल्यूशन इमाम शहीद सईद अली खामनेई की शहादत के बाद दुनिया भर में मातम बरपा है और प्रोसेशंस, मॉर्निंग प्रोसेशंस, प्रोटेस्ट रैलीज दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में लगातार जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिकों की तरह लद्दाख के करगिल में आज भी यानी जुमे के नमाज के बाद जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल के कॉल पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पे आके अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और शहीद सैयद अली खामनेई की शहादत को खराज अक़ीदत पेश की और साथ साथ ईरान के लोगों के साथ इजहार यकजहती पेश की। इस दौरान करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और सभी लोगों ने इस जुलूस में शिरकत की। اور یہ एपिस्टीन गेम, एपिस्टीन रिजीम ने जिस तरीके से ईरान के अंदर बेतहाशा बमबारी की, आपको पता है एक स्कूल के अंदर सैकड़ों बच्चियों को शहीद किया गया। इसी तरह हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी जारी है और उससे ज़्यादा बढ़ के जो हमारी मजहबी शख्सियत है आयतुल्लाह अल-उज़्मा सईद अली खामनेई, जो हमारे रहबर हैं, उनका बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। लेकिन शहादत हमारी मीरास है, शहादत मकतब हुसैनी का एक विरसा है, हमारी लेगेसी है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अमरीकी साम्राज्य को, इसराइल गासिब को दंदान शिकन जवाब मिलेगा। और इस वक्त ईरान के बहादुर जो जवान हैं वो इसके मुकाबले में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मिल्लत करगिल, मिल्लत ईरान के साथ खड़ी है, इस घड़ी में अपने रहबर के साथ खड़ी है और ये नारा जो आप सुन रहे हैं यही बुलंद कर रहे हैं कि रहबर तेरे खून से इनकलाब आएगा। एक फॉरेन पॉलिसी है, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो आज़ाद फिक्र लोग हैं, उन्होंने इस मौके पर अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ, इजरायली जारियत के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। आलम इस्लाम को आज जो दुनिया में जुल्म व बर्बरियत जो हो रही है, ख़ासकर ईरान के अवाम को निशाना बनाया जा रहा है और सिविलियंस एरियाज़ में फायरिंग की जा रही है, बमबारी की जा रही है और स्कूलों पे बच्चों को कत्ल आम किया जा रहा है। और हमारे हद्दिल अज़ीज़ रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद जो है पूरे दुनिया में एक अजीब कोहराम मचा हुआ है। तो इसराइल और अमेरिका की जो जारियत है, इसको हम कंडेम करने और तमाम मज़लूमीन जहान के साथ अपनी इजहार यकजहती के लिए आज हमने जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल ने ये एहतजाजी जुलूस बरामद किए हैं। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि इसराइल और अमेरिका जल्द इस हस्ती से इसका ख़ात्मा हो और तमाम दुनिया में रहने वालों को एक सुकून और चैन की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले। कि अभी दुनिया में जहाँ भी जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, हक़ खुशी हो रही है, इंसाफ ख़त्म होते जा रहा है, ये सब इन सब में अमेरिका और इसराइल के हाथ है।
اور ایران نے اپنا جو ہے ہمیشہ انصاف کے لیے اور عدالت کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اپنے حق کے لیے ہمیشہ دفاع کی، اپنے حق سے دفاع کی ہے. تو آج ہم جمعیت العلماء اثنا عشر کرگل، ساتھ ہی جو پاکستان میں بھی احتجاجوں کرنے والوں پر اٹیک ہوا، ان کو بھی قتل کیا گیا، پاکستانی حکومت کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح سے ایک احتجاجی روس پر ظالمین کی حمایت کرنے کی جرأت کی ہے جنہوں نے، اور مظلوم کے اوپر فائرنگ کیا ہے، اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. لہٰذا آج یہ احتجاج جو ہے تمام مظلومین جہان کے لیے ہے، فلسطین کے مظلوم کے لیے ہے، لبنان، بحرین، یمن اور عربستان، ایران، عراق میں جہاں جہاں بھی مظلوم عوام مظلوم ہیں، ان سب کے احتجاج کے، ان سب کے حق پامال کیے جانے پر ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایران اپنی اس ہدف میں، مقصد میں کامیاب ہوں گے اور اسرائیل کو جلد اس ہستی سے ختم کیا جائے گا. ابھی جو ہے ہمارا ہندوستان کا اور ایران کا جو ریلیشن شپ ہے بہت ہی اچھا تھا، اور امید ہے کہ یہ ریلیشن شپ آئندہ بھی بہتر رہے. اور ہم گورنمنٹ سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھیں اور اچھی تعلقات رکھیں، کیونکہ ایران ایک طرف ہمارا ہمسایہ ہے، اور ہم نے ہمسائے ملکوں کے ساتھ اچھا رابطہ رہے تو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے گورنمنٹ بھی، ہماری حکومت بھی ایران کے اس پالیسی کے ساتھ اپنی ایک پالیسی جو ہے اچھی بنائے رکھے. یہ ہماری امید رکھتے ہیں انشاءاللہ. آج کا یہ احتجاج جو جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل نماز یہ نکالا گیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جس طریقے سے دھوکے بازی سے ایران پہ جو حملہ کیا ہے تو اس کے خلاف ہے، اور یہ پورے انسانیت کو بچانے کا ایک احتجاج ہے. اور آج جو ایران جو لڑائی لڑ رہا ہے، جس طرح کربلا میں امام حسین اکیلے اس لڑائی کو لڑ رہا تھا، اور آج ایران اسی کا مثال پھر سے دوہرا رہا ہے دنیا میں کہ اکیلا ہی میدان میں ہے اور ہر ایک یزید کے قوم کو آج جواب دے رہا ہے اپنے میزائلوں سے، اپنے ڈرون سے. اور ہمیں یہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے ہر علاقے میں احتجاج ہو رہا ہے ایران کے حق میں اور امریکہ کے خلاف جو احتجاج ہو رہی ہے بھرپور اس سے زیادہ ہوگی، اور امریکہ اور اسرائیل کو اپنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ایران بہتر سے بہتر اس جنگ میں کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو خون ہمارے رہبر کی انہوں نے جس طریقے سے دھوکے سے ہمارے رہبر کا یہ حملہ کیا ہے، وہ خون انشاءاللہ انقلاب لائے گا، اور انشاءاللہ ایران اس جنگ کو بہت ہی بہتر طریقے سے جیتے گا انشاءاللہ. انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے جو ہمیشہ پرو ایران رہا ہے اس سے پہلے، لیکن ہمیں دیکھ پا رہے ہیں کہ جس طریقے سے نریندر مودی سرکار اس فارن پالیسی کے بعد چپ ہے، اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آج تک ایران نے جس طرح ہندوستان کا ساتھ دیا ہے اسی طریقے سے ساتھ ہمارے اس دور کی حکومت ایران کے ساتھ نہیں دے پا رہے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ انڈیا جیسے کہ کنٹری جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جو ڈیموکریسی کے حق میں ہمیشہ انسانیت کے حق میں اور ہیومن رائٹ کے حق میں رہا ہے، لیکن آج ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہماری جو سربراہ ہے وہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں.